السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، روزے کے بے شمار فوائد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ تصوم و تصحو، روزہ رکھو، روزے سے صحت مند بن جاؤ۔ آج کی میڈیکل سائنس بھی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جسم کے بہت سے اضرار، نقصان دہ چیزیں، کیلیسٹرول بھی کنٹرول ہو جاتا ہے، دل کے امراض اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ روزے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں یہ راز صحت کا بتا دیا۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا الصیام جنہ، یہ وقایا ہے۔ وقایا کہتے ہیں ڈھال، تو یہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے بھی۔ جیسے آپ نے نوجوانوں کو کہا کہ فَإِنَّ لَهُ وِجَا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو روزہ جو شادی نہیں کر نہیں سکتا، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا، یہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی روزہ ہے۔ اور پھر یہیں تک نہیں، اسلام کے اتنے عظیم فوائد ہیں، آپ نے یہ ڈھال بن جائے گا بیماریوں کے خلاف بھی۔ بہت سی بیماریاں بھی انسان کو نہیں لگتی۔ پھر اس کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام نے جو ہے روزے کے جو بتائے ہیں فضائل، ان میں ایک جنت کے اندر دروازہ ہے باب الریان، جہاں سے روزے دار داخل ہوں گے۔ پھر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے ایک روزہ اللہ کی راہ میں رکھا، بعد اللہ 70 خریف من النار، 70 سال اللہ اسے جہنم سے دور کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و نفسہ، بندے کا فتنہ جو ہوتا ہے، آزمائش اس کے مال میں، اس کی جان میں، اس کے گھر والوں میں، اس کی اولاد میں ہوتی ہے، تو کفر ہو، اور وہ آزمائشیں اور وہ غلطیاں جو انسان سے سرزد ہوتی ہیں، تو کفر ہو الصوم والصلاۃ وصدقہ، روزہ، صدقہ اور نماز جو ہے اس سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شکر کے لیے نبی علیہ السلام سوموار کا روزہ رکھتے کہ اس دن میری ولادت ہوئی اور میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ پھر اللہ کے ہاں نیک اعمال پیش ہوتے ہیں۔ جمعرات کے دن نبی علیہ السلام اس لیے جمعرات کا روزہ رکھتے تھے کہ اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں میرا عمل پیش ہو اور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو روزہ جو ہے، اس کے علاوہ نبی علیہ السلام شکراً روزہ رکھتے تھے۔ اب آتے ہیں عاشورے کا روزہ، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان اور عاشورے کے روزے کے متعلق خاص یا تحرّا کے لفظ آتے ہیں، اسپیشل اس کے لیے کوشش کرتے اور تاکہ اس کا روزہ رکھے، اہتمام کرتے آپ عاشورے کا روزہ، جس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بھائیو، چند گھنٹے اگر بھوکا رہنے سے اور برداشت کرنے اور صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے بندے کے گناہ معاف کر دیں، جن گناہوں کا بوجھ لیے بندہ قیامت کے روز مارا پھرے گا اور ایک ایک نیکی کے لیے تڑپے گا اور ماں باپ اور بہن بھائی منہ موڑ لیں گے، تو ایک روزہ اس سے پورے سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، صغیرہ نہیں ہے تو کبیرہ گناہ میں تخفیف ہو جائے گی، کبیرہ بھی نہیں ہے، صغیرہ بھی نہیں تو درجات بلند ہوں گے، جیسا کہ مجموع کے اندر شرح المہذب جو ہے المجموع، شیخ امام نووی رحمہ اللہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ روزہ جو ہے رمضان الی رمضان، 5 نمازیں کفارۃ لما بینہن، اس سے کفارہ ادا ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتے ہی اجتنبت الکبائر، ایک حدیث میں آتا ہے، اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہن، یہ روزہ پاکستان کے اندر آج 8 تاریخ ہے، کل 9 ہے اور پھر 10 کا روزہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جب مدینہ میں آئے تو یہود روزہ رکھتے تھے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر یہ رکھتے ہیں، ایک روایت میں تعظیماً آتا ہے اور ایک میں آتا ہے شکراً للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی اور موسیٰ علیہ السلام کو، تو شکراً انہوں نے روزہ رکھا۔ فرمایا نحن اولیٰ بموسیٰ، ہم زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں، لہٰذا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور وَأَمَرَ بِصِيَامِ، اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بخاری میں ہے۔
اور صحیح مسلم میں یہ لفظ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا یہود بھی تعظیماً روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا خالف الیہودا، یہودیوں کی مخالفت کا حکم ہوا، اور فرمایا کہ اگر میں باقی رہا آئندہ سال، ابن عباس کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہ ان بقیت لاصومن التاسع، میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور تمام علماء نے اس سے یہی مراد لی کہ 9 کا روزہ رکھنا مستحب ہے 10 کے ساتھ، اور اصل جو اجر اور ثواب ہے وہ عاشورہ پر ہے، 10 محرم کے روزے پہ، جیسے کہ شہاب الدین امام زہری رحمہ اللہ نے بھی جو ہے 10 کا روزہ رکھا، اور یہ امیر المومنین انہیں کہا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر حدیث کی پہلی جمع اور تدوین کا جو کام انہوں نے کیا، امام زہری رحمہ اللہ نے عبدالعزیز رحمہ اللہ، جنہیں خلیفہ خامس سمجھا جاتا ہے عدل اور انصاف کی وجہ سے اور ان کی عبادت اور تقوی کی وجہ سے، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حکم پر انہوں نے پوری سنت کو اکٹھا کیا تھا، تو یہ بھی 10 کا روزہ رکھتے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں بھی یہ ذکر کیا ہے کہ 9 کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ ان کے ہاں بھی جو ہے 9 کا رکھنا مستحب ہے، تو 9 کا روزہ اور 10 کا رکھا جائے۔ اگر 9 کا نہ رکھ سکے بندہ تو 10 کا ضرور رکھے، جو کہ نبی علیہ السلام نے رکھا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے یہ الفاظ کہے لیکن آپ آئندہ سال رہے نہیں، یعنی آپ 9 کا رکھ نہیں سکے، آپ نے ارادہ کیا تھا، لیکن آپ روزہ 9 کا نہیں رکھ سکے لیکن آپ نے ارادہ کیا تھا، لیکن 10 کا آپ نے روزہ رکھا، تو 10 تاریخ کا روزہ ہے، 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور آج منگل ہے، کل بدھ ہے، بدھ کا جو ہے 9 تاریخ بنتی ہے اور جمعرات کو 10 بنتی ہے، تو یہ روزہ جو ہے وہ رکھا جائے، 2 دنوں کا روزہ رکھا جائے، 9 محرم کا اور 10 کا، اور اگر 9 کا نہ رکھ سکے تو بندہ 10 کا رکھے روزہ لازمی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت آسان فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔